السلام علیکم۔ یقیناً آپ نے یہ تلاوت سنی اور میرا آج جو عنوان ہے، جس سبق کی طرف ہم جائیں گے، جس لیسن کو آج ہم دیں گے، یا جس موضوع پر آج خدا کے کلام میں سے ہم برکت پائیں گے، وہ 28ویں آیت ہے، میری مرکزی آیت 28ویں آیت ہے۔ وہ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ ریڈ کرنا چاہتا ہوں۔ متی کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اس پر یسوع نے جواب میں سے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ کیا کہا خدا یسوع مسیح نے؟ اے عورت، تیرا ایمان، اے عورت، تیرا ایمان۔ اس سال کے 6 ماہ گزر چکے ہیں اور اگست آنے والا ہے۔ ان 6 ماہ میں ہم اپنی اسیسمنٹ کریں، ہم اپنا جائزہ لیں یا اپنے آپ کو ناپنے کی کوشش کریں کہ اس سال کے 6 ماہ میں میں نے اپنے ایمان کو چھوٹا کیا یا پھر بڑا کیا۔ آج کا کوشچن یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے بڑا کر سکتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، ہمارے ایمان کا معیار کیسے بلند ہو سکتا ہے۔ یسوع مسیح نے اس خاتون کی تعریف کی ہے اور یہ کہا کہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ ہم کئی مرتبہ حوالہ جات کو پڑھتے ہیں، لیکن جب خدا کا روح القدس آپ کو آپ کی زندگی کے مطابق خدا کا کلام مل جاتا ہے تو یقیناً آپ برکت پاتے ہیں۔ چند باتیں ایمان کے بارے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ خاتون ایمان کی تعریف کیوں حاصل کر لیتی ہے، کیوں کر خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ 3 اس کے سامنے مشکلات تھیں، 3 ہرڈلز اس کے سامنے آئے، اور کلام مقدس میں کافی زیادہ ہیں، لیکن میری نظر میں 3 ایسی مشکلات ہیں جس میں سے وہ گزر کر وہ خدا یسوع مسیح کے پاس پہنچتی ہے، اور خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تیرا، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ نمبر 1، اس خاتون کی بیٹی بدروح گرفتار ہے، اور ساتھ ساتھ یوں لگتا ہے کہ وہ بیمار بھی، اور کئی علاج، معالجہ، کئی طرح سے لوگوں سے دعا کروانے سے اس بیٹی کے اندر سے ابھی تک بدروح نکلی نہیں۔ یہ سور اور سیدہ کی سرحدوں کو چھوڑتے ہوئے خدا یسوع مسیح کے پاس جب خدا یسوع مسیح گزرے تھے تو وہاں سے خدا یسوع مسیح کو دیکھتی ہے، اور جب یہ دیکھتی ہے تو یہ نہ صرف اپنے گھر سے نکلی، اپنے علاقہ سے نکلی، بلکہ وہ شور بھی مچا رہی ہے۔ اس کے شور کے اندر جو قوت ایمان کی ہے وہ یہ ہے، آئے خداوند مجھ پر رحم کر۔ اس کی ایک پریئر ہے، اس کی ایک درخواست ہے، ایک اس کی منت ہے، التجا ہے، اور وہ التجا ہے، آئے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اور وہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اس کی بیٹی جو بستر پر پڑی ہے وہ تندرست ہو جائے۔ تو 3 میں نے بتایا کہ مشکلات کیا تھیں جس کے سبب سے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ یہ ایمان دوسرے ایمان رکھنے والوں سے بڑا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے بڑے صفائی کے ساتھ یہ کہا کہ اگر رائی کے دانے کے جتنا بھی ایمان ہوگا تو کیا ہوگا، تم پہاڑ سے کہو گے وہ کیا ہوگا، سرک جائے گا۔ رائی کے دانے کے جتنا ایمان، اور یہاں پر خدا یسوع مسیح نے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ تھوڑا سا ایمان بھی آپ کے لیے برکت کا باعث بن سکتا ہے، اگرچہ بہت بڑا ایمان بھی
آپ کے لیے برکت کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لکھا خدا کے کلام میں، جب آپ 22ویں آیت کو پڑھیں گے تو یہاں پر لکھا ہے، اور دیکھو ایک کنانی عورت، کیا لکھا ہے؟ دیکھو ایک کنانی عورت کیا کرتی ہے، یہ ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، آئے خدا نے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ پہلی مشکل یہ تھی یسوع کے پاس پہنچنے کے لیے کہ یہ کنانی ہے، اس کا مدد، اس کا دین، اس کا دیوتا یا خدا یسوع مسیح نہیں ہے، آسمان کا خدا نہیں ہے، یہ غیر قوم، یہ کنانی، یہ یونانی دیوتاؤں کی عبادت کرنے والی خاتون اور سنفری کی ہے، اور کنانی ہونے کے باوجود یہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا پرسنل گاڈ مانتی ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ ان دیوتاؤں جن کے سامنے میں نے اپنی بیٹی کی ریکویسٹ بھیجی کہ وہ اسے شفا دیں، وہ نہیں دے پائے، اب وہ اپنے دین سے نکل کر یسوع پر ایمان لے آئی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اے ابن داؤد خدا کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ تو پہلی مشکل کیا تھا؟ اپنے دین کا انکار کرنا، اپنے دین کو پیچھے چھوڑ کر یسوع کے پیچھے آنا، یہ اس کے لیے بڑی مشکل تھی۔ وہاں پر کنانی اور بھی لوگ ہوں گے جو اسے دیکھ رہے ہوں گے، اور جب وہ پکار کر شور مچا کر اور بلند آواز سے کہہ رہی ہوگی کہ اے ابن داؤد، اے یسوع میری بیٹی پر رحم کر، مجھ پر رحم کر، تو ساتھ کھڑے لوگوں نے اسے منع بھی کیا ہوگا کہ نہیں، ہمارے ایریے میں تو بہت بڑے جادوگر ہیں، تم اس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری بیٹی کو ٹھیک کر دیں گے۔ لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا، یہ سمجھتی تھی، جانتی تھی، اس کے ایمان تھا کہ یسوع مسیح ہی میری بیٹی کو شفا دے سکتا ہے۔ آج کتنی مائیں جو اپنی بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کی مشکلات کو جانتے ہوئے بھی یسوع مسیح کو پکارتی ہیں؟ بہت تھوڑے لوگ ہیں، بہت تھوڑے ہوں گے جو اپنی بیٹے کی یا بیٹی کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے یسوع کے پیچھے چلتے ہیں کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح ہی سے یہ برکت مل سکتی ہے۔ سیکنڈ جو اس کے سامنے ہرڈل تھا وہ تھا، خدا کے کلام میں جب آپ پڑھیں گے تو یہاں پر لکھا ہے، جب آپ پڑھیں گے 22ویں آیت تو یہاں پر لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ وہ بلند آواز سے کہتی ہے، پکارتی ہے، شور مچاتی ہے، دعا کرتی ہے، ریکویسٹ کرتی ہے، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اور خداوند یسوع مسیح اس کی آواز کو سنتے ضرور ہیں۔ خداوند یسوع مسیح بہت سارے لوگوں میں سے اس کنانی عورت کی آواز ضرور سن رہے ہیں۔ ذرا 22ویں آیت کے آخری حصہ کو دیکھیے، اور یہاں پر لکھا ہے، ایک بدرو میری بیٹی کو بری طرح کیسے ستاتی ہے؟ بری طرح۔ یہ بڑا فوکس ہے متی کا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ بدروہیں تو خداوند یسوع مسیح کو دیکھتی کہہ دیتی ہیں کہ اے خدا کے بیٹے، تو وقت سے پہلے ہی ہمیں برباد کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آیا ہے، ایسا کر کے ہمیں سوروں میں بھیج۔ بدروہیں خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہی چلا اٹھتی تھی، لیکن یہاں پر متی بڑی صفائی کے ساتھ یہ نوٹس کرانا چاہتا ہے، یہ آپ کلیسیا کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ بدروح ستاتی ہے، اتنا ستاتی ہے کہ وہ یہ بیٹی بیمار ہو جاتی ہے، یہ ایسی حالت میں چلی جاتی ہے کہ کئی دن وہ بستر پر سے اٹھ نہیں پاتی۔ اور 23واں جب آپ 23ویں آیت کو پڑھیں گے تو یہاں پر سیکنڈ جو ہڈلس ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، سیکنڈ جو اس کے سامنے مشکل تھی وہ نظر آتی ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں، لکھا ہے خدا کے کلام میں 23ویں آیت میں، مگر اس نے
کچھ جواب نہ دیا، مگر اس نے کچھ جواب. کتنی حیرانگی کی بات ہے، ایک بندہ، ایک خاتون بلند آواز سے پکار رہی، اتنی بھیڑ میں سے آواز خداوند یسوع مسیح کے پاس پہنچ بھی رہی ہو، اور خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ خاموش، کوئی جواب نہیں دے رہے. خداوند یسوع مسیح کا خاموش ہونا یہ بھی اس کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم تھی، یہ بھی اس کے لیے مشکل تھی. کم از کم خداوند یسوع مسیح یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں تیری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، تو یسوع مسیح نے کہنا تھا تو ٹھیک ہو جانا تھا. لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیا رہے؟ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. کبھی کبھی ہم بھی تھوڑی دعائیں کرتے ہیں، اور سنڈے کو اسپیشلی ہم وقت سے پہلے آ کر شاید چرچ میں دعا کرتے ہیں کہ نہیں آج میں نے، کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف شاعر بننے والے دن اتوار کو عبادت میں دعا کرتے ہیں، دلی دعا کرتے ہیں کہ خداوند آج مجھے اس دعا کے وسیلہ سے برکت دے گا. جواب نہیں آتا. جواب خداوند یسوع مسیح خاموش رہتے ہیں، آسمانی خدا خاموش رہتا ہے، جواب ہی نہیں دیتا. دعا چلتی رہتی ہے، کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مایوس ہو جاتے ہیں. اس خاتون نے اس بیریئر کو، اس رکاوٹ کو، اس مشکل کو ہٹا دیا. کیسے ہٹا دیا؟ اس نے ون ٹائم یہ کہا، کیا کہا؟ اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر. یہاں پہ چپ نہیں ہوئی، اس نے بریک نہیں لگا دی کہ نہیں میں نے سنڈے کو دعا کر لی ہے، میں نے خداوند کو ریکویسٹ کر دی ہے، اب مجھے ضرورت نہیں. اگر میری بیٹی کو شفا دینی ہے تو ٹھیک ہے، خداوند میری بیٹی کو شفا دے دے. اگر اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، اب میں گھر واپس لوٹ جاتی ہوں. اب میں نے دوبارہ نہیں کہنا خداوند کو کہ اب میری بیٹی کو شفا. سیکنڈ ٹائم بھی اس نے کہا، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر. تو سیکنڈ اس کا پرابلم یہ تھا، سیکنڈ جو مشکل اس کو آئی وہ یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے اسے جواب دیے، رپلائی نہیں کیا، اسے آنسر ہی نہیں کیا. اسے یوں خاتون کو لگا، کنانی عورت کو، کہ خداوند یسوع مسیح نے شاید میری آواز سنی نہیں ہے. تو کلام کیا کہتا ہے کہ خدا آواز سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے؟ لکھا ہے کہ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے جو بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں ہے جو سن نہ سکے. خدا کا کان سن سکتا ہے. آپ دل میں دعا کریں، چاہے زبان سے آواز بلند کر کے آپ دعا کریں، خدا دونوں حالتوں میں آپ کی دعا قبول کر لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں. اور یہاں پر 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ خاتون کو کوئی جواب نہیں ملا. اس کنانی عورت کو خداوند یسوع مسیح نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خدا کی خاموشی خدا کا آنسر نہیں ہے. خدا کی خاموشی ہمارے لیے برکت کا باعث نہیں. خداوند یسوع مسیح بے شک خاموش ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس خاتون کی پکار اور چیخ اور التجا سن لی ہے، لیکن ابھی تک جواب نہیں دیا ہے. اس سے یہ ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں بار بار خداوند سے دعا کرنا ہے، ہمیں بار بار خداوند کو ریکویسٹ کرنا ہے. تب تک ہمیں ریکویسٹ کرتے رہنا چاہیے جب تک ہماری دعا کا جواب ہمیں نہ مل جائے. آمین. جب تک ہمیں دعا کا جواب نہ مل جائے ہمیں خداوند سے دعا کرتے رہنا چاہیے. تھرڈ جو بیریئر ہمیں نظر آتا ہے، آئیے ایک اور بیریئر دیکھیے جس کے سبب سے خداوند یسوع مسیح نے کہا تیرا ایمان اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے. تیسرا جو نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دیکھا مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے، شور کر رہی ہے، ڈسٹرب کر رہی ہے. شاگردوں نے آ کر خداوند یسوع مسیح کو مشورہ دیا ہے، یسوع مسیح کو اپیل کی ہے کہ اس خاتون کو کہیں کہ بات کریں، اب چپ رہے، آپ رپلائی نہیں کر رہے، آپ جواب ہی نہیں دے رہے، اس کو واپس جانا چاہیے.
تیسری بڑی مشکل جو تھی، پہلی کیا مشکل تھی؟ پہلی مشکل یہ تھی کہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہے۔ دوسری مشکل کیا تھی اس کے لیے؟ کہ خدا یسوع مسیح کا ابھی تک اس کے پاس جواب نہیں پہنچا۔ تیسری مشکل یہ تھی کہ شاگردوں کا رویہ کیا تھا؟ شاگردوں کو چاہیے تھا وہ اس کی ہیلپ کرتے، اس کی مدد کرتے اور اسے کہتے کہ آپ سامنے آئیے، خدا یسوع مسیح کے پاس کھڑے ہوئیے اور پھر خدا یسوع مسیح کو کہیں، پیچھے سے آوازیں مت دیں، بلکہ مشورہ دے رہے ہیں۔ شاگردوں کا رویہ منفی ہے، شاگردوں کا رویہ اس خاتون، کنانی خاتون کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور کیا اچھا نہیں ہے؟ وہ خدا یسوع مسیح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس خاتون کو رخصت کر دے، یہ واپس اپنے گھر چلی جائے۔ یہ بھی اس کے لیے ایک بہت بڑی مشکل تھی کہ اب فیصلہ کریں کہ وہ گھر واپس جائے یا پھر شاگردوں کی باتیں سن کر یسوع کے پیچھے پیچھے چلتی رہے۔ ہمارے ساتھ بھی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ چرچ میں بیٹھے کوئی بات کر دے تو ہم کہتے ہیں اگلے سنڈے ہم نہیں ہیں۔ ہم اس مشکل کو بہت بڑی مشکل سمجھتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی بات کر دے یا کچھ کہہ دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ٹوٹ گیا ہے، اب یہی چرچ جائے گا، میں اس چرچ میں نہیں آؤں گا۔ تو یہاں پر اس خاتون کے لیے شاید اس طرح کی مشکل تھی کہ شاگرد کیا کہتے ہیں، اے استاد سے رخصت کر دے۔ یہ بھی اس کے لیے ایک پرابلم تھا، ایک مشکل تھی، لیکن اس نے فیس کیا، وہ سامنے آئی اور خدا یسوع مسیح سے ریکویسٹ کی، اور وہ ریکویسٹ یہ تھی، اے خدا ابن داؤد مجھ پر رحم۔ کیسی بے بسی، کیسی دکھیاری یہ ماں ہے جو اپنی بیٹی کو تڑپتے ہوئے، بدروح کے ستاتے ہوئے منظر کو دیکھ کر اس کے دل سے چیخیں نکلتی ہیں، اس کے دماغ سے ہر وقت یہ بات نہیں نکلتی ہے کہ کب میری بیٹی کے ساتھ بدروح برا سلوک کرے گی۔ کیسی دکھی عورت ہے، کیسا اس کا مزاج آپ کو نظر آتا ہے، کیسے اس کی زندگی کے حالات آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور اس کی زندگی کے حالات یہاں پر لکھے ہوئے ہیں کہ اس کی زندگی کے حالات کس قدر متاثر ہیں۔ خدا یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ میں اسرائیل کے لیے آیا ہوں، میں اسرائیل کے بیٹوں کے لیے آیا ہوں، ان کو روٹی کھلانے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا اگر ٹکڑے بھی مل جائیں تو ہم بھوکے ہیں، ہمیں تھوڑا سا بھی کوئی ٹکڑا مل جائے گا، کوئی بلیسنگ مل جائے گی، ہم اسی پر گزارا کر لیں گے۔ یہ جو جسمانی حالات ہیں، ذہنی حالات ہیں، اس کا پورا یقین ہے کہ میری خاندانی ضرورت، بے بسی اور میری دکھیاری ماں ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا حل بہت یسوع کے پاس ہے۔ اس لیے وہ کہتی ہے کہ کیا کہتی ہے، آئیے اپنی بائبل پر انگلی رکھیے اور دیکھیے میرے ساتھ 25ویں آیت، اگر کوئی جماعت میں سے پڑھتے تو بڑا اچھا ہوگا۔ یہ اس کی فیلنگز ہیں، وہ خدا یسوع مسیح سے دور نہیں جانا چاہتی، وہ خدا یسوع مسیح کے پاس آنا چاہتی ہیں۔ شاگردوں کا رویہ آپ نے دیکھ لیا ہے، معاشرے کا رویہ آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ نے ان لوگوں کا رویہ بھی یہاں پر آبزرو کیا ہے، آپ نے نوٹس کیا ہے کہ کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ شفا پا جائے، اس کی بیٹی میں سے بدروح نکل جائے۔ 25ویں آیت کو پڑھیں گے، اگر کوئی بیٹی بیٹا بلند آواز سے پڑھ دے تو بڑا اچھا ہے۔ یہاں پر یہ ایک ماں کی فیلنگز ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور کیا فیلنگز ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ مگر اس نے آ کر اسے کیا کیا؟ یسوع مسیح کو کیا کیا؟ اور کیا کہا؟ پہلے وہ کہہ رہی تھی اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، آپ خدا یسوع مسیح سے کیا الفاظ کہے ہیں؟ اے خدا میری۔ اور زبور 121 میں ہم کیا کہتے ہیں؟ زبور 121 میں
ہم مدد کے لیے خدا سے کیا کہتے ہیں؟ اکینا چکنا میں بل پہاڑ مدد رہی ہے خدا۔ میرے اس خاتون کا اب سوچ بدل گئی ہے۔ اس خاتون کی، اس ماں کی، اس کنانی عورت میں اس قدر ایمان کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے خدا یسوع مسیح سے کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ سب کہیے، اے خداوند میری مدد کر۔ یہ دعا، اب اس کی دعا کا انداز کیا ہو گیا؟ بدل گیا۔ اور کیا کہا خدا یسوع مسیح سے 25ویں آیت میں؟ مگر اس نے اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ آپ کتنی مدد خداوند سے مانگتے ہیں؟ آپ کب کہتے ہیں کہ خداوند میری مدد کرے؟ آپ کب چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی مدد کرے؟ اس حلقے میں، اس فریم میں اپنے آپ کو فٹ کیجیے کہ آپ نے کب خداوند سے کہا کہ خداوند میری مدد کیجیے۔ قضات کی کتاب دیکھیے، قضات کی کتاب دیکھیے، اس کا 16واں باب۔ جب آپ قضات 16واں باب دیکھیں گے تو ایک تصویر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا کی ان حالات میں جب آپ بے بس ہوتے ہیں، جب آپ سچ میں خدا کے سامنے بڑے نیڈی پرسن ہوتے ہیں، تو مدد کیسے ملتی ہے؟ یہ سمسون کا واقعہ ہے، قضات 16واں باب ہے۔ خدا نے اسے نذیر مقرر کیا، اس کی 7 لٹیں، 7 قسم کے اس کی لٹیں بنائی گئی۔ قسم سے مراد ہے بالوں کی جو ہیں لٹیں، وہ مختلف انداز میں 7 اس کے لمبے بال جو ہیں وہ گوندے گئے ہیں، اور اسے منع کیا گیا تھا شرعی طور پر کہ نہ وہ نشہ آور چیز لیے، نہ ہی وہ اپنے بالوں کو کٹوائے۔ اور خدا کا کلام جو ہے اس کے لیے یہ تھا کہ یہ خدا کا نذیر ہے، اسے نذیر مقرر کیا گیا۔ اور اس نوجوان کا نام سمسون قوت اور طاقت میں زور آتا ہے۔ ایک بنی اسرائیل کا بڑا زبردست ہیرو آپ کو نظر آتا۔ خدا نے اسے منع کیا تھا کہ اپنی قوت کا، اپنی شاہ زوری کا راز نہیں بتانا، اور یہ غیر قوموں کے اندر پھنسا ہوا ہے، فلسطی کے درمیان رہتا ہے۔ فلسطینیوں کی ایک خاتون سے اسے محبت ہو جاتی ہے، اور بار بار اس محبت کے وتیرے میں آ کر، اس جنگل میں آ کر وہ خاتون سے بار بار پوچھتی ہے کہ تیری شاہ زوری کا راز کیا ہے۔ جب وہ اپنی شاہ زوری کا راز بتا دیتا ہے تو آئیں ذرا سمسون کی مشکلات کا مطالعہ کیجیے۔ جب وہ گرفتار ہو جاتا ہے، بال کاٹے جاتے ہیں، خدا کا روح اس سے جدا ہو جاتا ہے، تو آپ خدا کے کلام میں سے پڑھ سکتے ہیں قضات اس کا 14واں باب، قضات اس کا 15واں باب، اور جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو 16ویں باب کے اندر سمسون کی مشکلات بڑی اہم نظر آئیں گی۔ لیکن میں زیادہ تفصیل کے ساتھ اس میں نہیں جانا چاہوں گا، صرف یہ کہوں گا کہ جو پہلی اس کے لیے مشکل آئی وہ یہ تھی، 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب فلسطین اس پر چڑھ آتے ہیں اور وہ نیند سے جاگ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے بال کٹے ہوئے ہیں اور خدا کا روح اس سے الگ ہو چکا ہے۔ 21ویں آیت میں لکھا ہے، میں پڑھتا ہوں، تب فلسطینیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دی۔ اس کی آنکھیں کیا کی؟ آنکھوں کے بغیر وہ دیکھ نہیں سکتا، اپنے دشمنوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کے دشمن کون ہیں، ہے فلسطین، لیکن کون ہیں جو اس کو تھپڑ مارے ہیں، کون ہیں جو اس کو گھونسے مار رہے ہیں، کون ہیں جو اس کو بری طرح تشدد کر رہے ہیں۔ پہلا ظلم اس کے ساتھ اپنی شاہ زوری کے اندر افیکٹ ہوا، وہ تھا اس کی دونوں آنکھیں چلی گئی۔ اب وہ اندھا تھا، اب یہ آنکھیں واپس نہیں آنے والی تھی۔ اس کو اپنی شاہ زوری، اپنا روحانی راز بتانے کا نقصان یہ ہوا کہ اس کی جسمانی آنکھیں چلی گئی۔ سیکنڈ،
جب آپ پڑھیں گے تو یہاں پر لکھا ہے تب فلسطینیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالی اور اسے گدھا میں لے گئے اور پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑ دیا، ٹوٹے ہی نہ۔ وہ جانتے تھے کہ لکڑی کی، لوہے کی اگر اسے بیڑیاں ڈالیں تو اس نے زور لگانا ہے تو یہ کیا ہوں گی، ٹوٹ جائیں۔ پیتل اس وقت کا یوں لگتا ہے پڑھنے سے ایک بہترین دھات تھی، نہ ٹوٹنے والی دھات تھی۔ اس کے برتن استعمال کیے جاتے تھے اور اس کی بیڑیاں بنا کر سمسون کے پاؤں میں لگا دی اور اسے چلنے میں کیا ہوگی، مشکل اور دقت ہوگی۔ آگے پڑھیے، لکھا ہے پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑا اور وہ قید خانہ میں کیا پیستا ہے جی، چکی۔ آنکھیں بھی نہیں ہیں، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں اور کام کو کیا کر رہا ہے، چکی پیس رہا ہے قید کی حالت۔ یہ کیا چیز کے اندر دیکھیں کہ خدا اس کی کس طرح سے مدد کرے گا۔ بری طرح سے مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، ضرورت مند ہے، اپنی بے بسی کا اظہار وہ کر نہیں سکتا، کس سے کرے؟ تب خدا نے اس کے لیے ایک مدد دی۔ لکھا ہے تو بھی اس کے سال کے بعد منڈوائے جانے کے بعد پھر بڑھنے لگے، اب بال جو ہیں وہ نکلنے لگے۔ اب 23ویں آیت پر غور کیجیے، اور فلسطینیوں کے سردار فراہم ہوئے تاکہ اپنے دیوتا داجون کے لیے بڑی قربانی گزرانے اور خوشی کریں، کیونکہ وہ کہتے تھے ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن سمسون کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ سمسون تو ان کے لیے دشمن بنا ہوا ہے، اس لیے اسے پکڑا ہوا ہے۔ اور جب آپ 28ویں آیت میں پڑھیں گے، آپ اس کی دعا سنیں، خدا سے بے بسی کی حالت میں، جس طرح سے کنانی عورت نے کہا اے خدا کیا کر میری مدد کر۔ اب سمسون کی دعا بے بسی کی حالت میں سنیے۔ 28ویں آیت میں لکھا تب سمسون نے خدا سے فریاد کی اور کہا اے مالک خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر اور میں تیری منت کرتا ہوں آئے خدا فقط اس دفعہ اور بھی تو مجھے زور بخش تاکہ میں کمبار کی فلسطینیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ لوں۔ دونوں آنکھوں کا بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن کیسے خدا کی مدد کے بغیر وہ بدلہ نہیں دے سکتا۔ خدا نے اسے زور دیا اور اس نے دونوں پلرز جہاں پہ پوری بلڈنگ کھڑی تھی وہ گرا دیے اور اپنے دشمنوں کا اس نے کیا دیا، بدلہ۔ تو خدا بے بسی مشکل حالت میں کیا کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ دعا میں کیا کرنی ہے، اے خدا میری مدد کر۔ جب آپ لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک بڑی پیاری واقعہ لکھا ہے، وہاں پر ایک خوبصورت تمثیل ہمیں مل جاتی ہے، اور وہ تمثیل کیا ہے، مصطفی بیٹی وہ بڑی خوشی خوشی اپنے گھر سے نکلتا ہے، لیکن اینڈ اس کا کیا ہے، نتیجہ اس کا کیا ہے، بے بسی۔ جو کھانا سور کھاتے ہیں وہ پھلیاں اس کی خوراک، اچھی خوراک اس کے لیے میسر نہیں ہے۔ جو گندے ماحول میں وہ رہ رہا ہے، اندازہ کیجئے کہ اپنے گھر کی یاد میں وہ کہتا ہے ہمارے گھر کے نوکر جو ہیں وہ مجھ سے کئی درجے اچھے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، وقت پر کھانا کھاتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، اور میں جہاں سوروں کے ساتھ گند میں بے بسی واپس جانا چاہتا ہے، جوتے ٹوٹ گئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، شرمندگی بھی آ رہی ہے کہ جب میں اپنی شکل دکھاؤں گا تو محلے والے کیا کہیں گے، میرا باپ کیا کہے گا، وہ مجھے پاگل سمجھ کر گھر سے شاید باہر نکال دیں۔ لیکن اس نے قصد کر لیا، ارادہ کر لیا، اس کا ارادہ اتنا مستقیم ہو چکا تھا، اس نے کہا میں جاؤں گا اپنے باپ سے کہوں گا کہ میں نے تیری اور آسمان کے خدا کی نظر میں کیا کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ یہ بے بسی کی حالت میں
مفلسی کی حالت میں، غربت کی حالت میں اندازہ کیجئے کہ خدا کی مدد آپ تک کیسے پہنچتی ہے۔ کبھی کبھی بیماری، بے بسی، تنگی، مشکل آپ کو یسوع کے پاس لانے کا سبب بھی بنتی ہے۔ اس خاتون کی بیٹی جو کہ شدید بیمار ہے، بدروح میں گرفتار ہے، بدروح ستاتی ہے، یہ اپنی بے بسی کی حالت میں خدا یسوع مسیح سے اپنی ضرورت پورا کرنا چاہتی ہے اور یسوع کے پاس آ کر کہتی ہے کہ اے خداوند میری مدد کر۔ میرے کہنے کو تو بہت کچھ ہے، اس میں سے ہمارے لیے بہت کچھ موجود ہے، لیکن جو یسوع مسیح نے کہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور کیا کہا خدا یسوع مسیح نے 28ویں آیت میں لکھا ہے، اس پر یسوع نے جواب میں سے کہا اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ ایمان بہت بڑا ہے۔ ہم اپنے ایمان کو چیک کیجئے، ہم اپنے ایمان کا اندازہ کیجئے، اپنے پیر کو رگڑیے کلام کی کسوٹی پر کہ آپ نے ایمان سے کیا فائدہ حاصل کیا۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں میرا یہ خدا کے بڑا ایمان، لیکن ہم نے کسی طرح کا اپنے ایمان کا اظہار خدا سے نہیں کیا ہے۔ 100% ہم نے خدا سے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں لیا ہوتا۔ اس خاتون نے جو غیر قوم ہے، اس نے خداوند پر ایمان لا کر یہ ثابت کر دیا کہ اس کا ایمان بہت بڑا ہے۔ اور کیا ایمان بڑا ہے؟ یسوع مسیح نے بھی اسے ایمان کی تسلی کیسے دی کہ جیسا تیرا ایمان ہے ویسے ہی تیرے واسطے ہو۔ آپ جیسے ایمان کے ساتھ خدا سے کچھ مانگتے ہیں ویسا ہی آپ کو مل جاتا ہے۔ تو آج کا موضوع ہے کہ اس سال کے مڈ سے آگے گزر جانے کے بعد ہم اپنے ایمان کو چیک کریں کہ میرا ایمان چھوٹا ہوا ہے 6 ماہ میں یا پھر میرا ایمان بڑا ہوا ہے۔ میں نے اپنے ایمان کو بلند کیا ہے یا اپنے ایمان کو چھوٹا کیا ہے۔ اب بلند کرنے اور اس کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ لکھا ہے کلام کے سننے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ سننا مسیح کے کلام سے۔ جب آپ خدا کا کلام سنیں گے تو آپ کو خاص قسم کی برکت ملے گی، اور وہ خاص برکت کیا ہے آپ کے لیے جو ہے خدا کے کلام میں؟ وہ ہے ایمان۔ آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا، آپ کا ایمان، آپ کے اندر جوش آ جائے گا، وہی جوش جو کرسمس پر ہوتا ہے، وہی جذبہ اور شوق عبادتوں کا جب روزے کے ایام آتے ہیں، وہی جذبہ اور جنون، اور آپ کے اندر ایک ایمان کی لہریں جب بھڑکتی ہیں، وہ لہریں جو آپ کو خدا کے قریب لے کر آتی ہیں۔ ایسٹر والے دن آپ جب جوشیلے مسیحی بن کر نعرے لگاتے ہیں اور خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے دن کو مناتے ہیں، وہی جوش آپ کے اندر اس وقت پیدا ہو جاتا ہے جب آپ اپنے ایمان کا انالیسس کرتے ہیں، آپ اپنے ایمان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے ان 6 ماہ میں اپنے ایمان کو بڑھایا ہے یا پھر کم کیا ہے۔ ایمان کیسے بڑھے گا؟ نمبر 1، آپ خدا کی عبادت کیجیے۔ جہاں پر لکھا ہے اس خاتون نے یسوع مسیح کو سجدہ کیا۔ عبادت یعنی سجدہ کرنا خدا کو۔ پھر آپ دعا کیجیے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ بار بار خدا سے دعا کیجیے۔ اور یہ دعا کیا تھی؟ اے خدا مجھ پر رحم کر۔ ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ ہمیں پیسے زیادہ مل جائیں۔ ہماری دعا ہوتی ہے ہمیں اچھا گھر مل جائے۔ ہماری دعا ہوتی ہے ہمیں کوئی موٹر مل جائے۔ ہماری دعا ہوتی ہے کہ ہم تندرست ہو جائیں۔ لیکن کبھی آپ نے یہ دعا کی کہ اے خدا مجھ پر رحم کر؟ یہ ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ خدا جانتا ہے، خدا کا کلام متی کے انجیل 6 باب میں بیان کر چکا ہے کہ خدا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں۔
لیکن خدا کیا چاہتا ہے، کبھی یہ بھی دعا کیجیے، آئے خدا میری مدد کر، کبھی یہ بھی دعا کیجیے، آئے خدا ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں اور اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ اگر آج کی کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملی ہے، آپ کو سمجھ ملی ہے، آپ کے دل میں کچھ جوش پیدا ہوا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو چیک کریں، ہمارا ایمان بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ ایمان کبھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، لیکن یسوع مسیح نے اس انداز سے یہ کہا کہ تیرا ایمان بڑا ہے، کیونکہ وہ غیر قوم سے تھی۔ ہم تو مسیح کے فالوورز ہیں، ہم مسیح کے پیچھے چلنے والے ہیں، پھر ہمارا ایمان تو اس خاتون سے اور کہیں زیادہ بلند ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کی طاقت تو اور غیر قوموں سے زیادہ بلند ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اجاگر نہیں کرتے، ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتے، ہم اپنے دل کی اور سوچوں کی حفاظت نہیں کرتے، ہم اپنے دلوں کو خدا کے آگے نہیں اندھیرتے، ہم حنا کی طرح اپنے دل کو اندھیر دیں۔ آپ جس طور سے بھی اپنے دل میں دعا کریں گے، جیسے الفاظ بھی آپ خدا سے کہیں گے، وہ آپ کو ضرور برکت دے گا۔ آئیں سر کو جھکائیں، بھائی بھٹی کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے آج کے کلام کے لیے، آج کی ساری برکت کے لیے شکر گزاری کیجیے اپنے دلوں میں۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے اس کلام کی سمجھ کے لیے آپ خدا سے شکر گزار ہیں، کیونکہ اکثر خدا نے یہ کہا کہ ہمیں تیری باتوں کی سمجھ نہیں آئی، ہمیں اس تمثیل کی سمجھ نہیں آئی، آپ ہمیں سمجھائیے۔ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ خدا کے کلام کو سمجھیے، قرآن کی باتوں کو سمجھیے۔ آئیں